بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کی تراویح میں چھٹی رکعت میں یہ آیت آئی تھی اور یہ سورہ بقرہ کی 219ویں نمبر آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوا کے سلسلے میں احکامات ارشاد فرمائے ہیں. جس وقت مذہب اسلام اس دنیا میں آیا تھا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور جس علاقے میں آپ مبعوث کیے گئے، ملک عرب میں جس زمانے میں آپ بھیجے گئے، اس زمانے میں بہت ساری برائیاں معاشرے میں موجود تھیں. بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑائیاں جب چھڑ جاتی تھیں تو نسلوں تک چلتی تھی، کوئی کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. سود اتنا عام تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے تھے کھا کر، اور شراب، جوا، بہت ساری برائیاں اس وقت معاشرے میں موجود تھی. لیکن اس زمانے میں بھی کچھ طبیعتیں، کچھ نیک طبیعتیں ایسی تھیں جو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتی تھیں. ہجرت مدینہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، جن میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، شراب، جوا، سود، ان سب چیزوں کی وجہ سے بہت ساری بربادیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اسلام ان کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، یسألونک عن الخمر والمیسر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اگرچہ لوگوں کے کچھ فائدے ضرور ان سے وابستہ ہیں، لیکن آگے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے ان کے فائدے کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں اس زمانے میں جوئے کے لیے مختلف نام قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں ملتے ہیں. ایک نام ملتا ہے اس میں قمار، اور ایک ہے میسر، اور ایک ہے ازلام. اس زمانے میں جس طریقے کا جوا رواج پایا تھا وہ یہ تھا کہ آدمی کوئی اونٹ لے لیتے تھے، کسی اونٹ کو اٹھا لیتے تھے اور آپس میں اس کے سلسلے میں کچھ تیریں لے کر کے تیر لیتے تھے، اور اس تیر کے میں حصے لگاتے تھے کہ فلاں تیر اتنے حصے والا، فلاں تیر 5 حصے والا، فلاں 4 حصے والا، اتنے حصے ایسے لگا دیتے تھے. اور کسی آدمی کو بلا کر ایک ایک تیر ایک ایک آدمی کے نام سے اٹھاتے تھے کہ یہ
اسعد کے نام کا یا ارشد کے نام کا یا اسجد کے نام کا، اس طریقے سے ایک ایک نام سے ایک ایک تیر اٹھایا کرتے تھے، جس کے نام پر اب کوئی تیر خالی بھی ہوتا تھا، کچھ اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، کسی میں 4، کسی میں 5، کسی میں 7 حصے ہوتے تھے، کوئی تیر حصے سے خالی ہوتا تھا۔ اب جس کے نام پر خالی تیر نکل آتی تھی وہ اس کے لیے ڈبل نقصان ہوتا تھا کہ ایک تو اونٹ کے گوشت سے اس کو کوئی حصہ بھی نہیں ملتا تھا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اونٹ کی جتنی قیمت ہوتی تھی اسے ادا کرنا پڑتا تھا، حالانکہ سراسر نقصان ہو گیا۔ اب اس کی وجہ سے ازلام کہتے ہیں تیروں کو، اور میسر کہتے ہیں تقسیم کرنے کو۔ اب جو آدمی اس زمانے میں اس کام کو فخریہ طور پر انجام دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں جتنا زیادہ گوشت آتا تھا وہ ان گوشت کو استعمال تو نہیں کرتا تھا، غربا میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یاسر کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، اسی کا مصدر ہے میسر، تو اس وجہ سے اس کا نام میسر بھی رکھا گیا۔ ازلام تیر نکالتے تھے اس لیے اس کا نام ازلام رکھا گیا۔ ایک نام اس کا قمار ہے۔ قمار کے معنی ہے، قمار یہ قمرن سے نکلا ہے، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ جس طریقے سے چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا نفع بھی، جوئے کا نفع بھی متعین نہیں ہے، کبھی بہت زیادہ نفع مل جائے گا کبھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ چاند میں بھی دیکھتے ہیں کبھی اماوس ہوتا ہے اور کبھی 14ویں کا چاند مکمل چاند ہوتا ہے، تو اس طریقے اس مناسبت سے اس کو قمار نام رکھا گیا کہ ایک دم زیادہ نفع کبھی ملے پر کبھی کچھ نفع نہ ملے۔ اب جوا کسے کہتے ہیں شریعت کی نظر میں؟ جوا کسے کہتے ہیں؟ جوا شریعت کی نظر میں ایسے معاملے کو کہتے ہیں جس معاملے کا انجام معلوم نہ ہو، یعنی نفع اور نقصان کے درمیان میں دائر، یا تو خوب نفع مل جائے یا تو بالکل ہی نقصان ہو جائے۔ کسی بھی زمانے میں اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ہر زمانے میں مختلف شکلیں، جیسے آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہ شکل موجود تھی۔ خیر اس زمانے میں یہ سب چیزیں لوگوں میں عام چلن تھی، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اور سورہ روم کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رومیوں اور دوسرے لوگوں کے مقابل دوسروں کا مقابلہ ہوا۔ رومیوں کے مقابل میں جو لوگ تھے ان کے طرفدار کفار مکہ تھے، اور رومیوں کے مسلمان تھے اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے، اور دوسرے لوگ مجوسی تھے۔ اب مقابلہ رومیوں کا اپنے زمانے میں دوسروں سے مقابلہ ہوا، تو اس سے ایک مقابلے میں رومی ہار گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومی تمہارے قریبی علاقے میں اب مغلوب ہو گئے ہیں، ہار گئے ہیں، بہت کم دنوں کے بعد، ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد وہ جیت جائیں گے۔ جب یہ بات لوگوں میں عام ہوئی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا، رومیوں کے پاس کیا ہے جو اپنے مقابل کے لوگوں کے سامنے جیت جائیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ اور اس کے رسول کے بات پر چڑھتے سورج کی طرح یقین تھا، وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ سنتے ہی مکمل تصدیق کرنے والے اور مکمل تائید کرنے والے ہوتے تھے۔ انہیں بہت غصہ آیا، انہیں اتنا یقین تھا اس آیت پر، انہوں نے فوراً بازی لگائی کہ دیکھو اگر کچھ دنوں کے بعد رومی غالب آ گئے تو تم لوگ مجھے اتنی رقم دو گے، اور اگر رومی ہار گئے تو میں اتنی رقم دوں گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کے اس پیشین گوئی کے مطابق رومی جیت گئے۔ تو ان کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو مقابل لوگ تھے ان کی طرف سے بہت ساری رقم ان کو پہنچی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی۔ وہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر کے آئے، یا رسول اللہ اس طریقے سے ہمارا مقابلہ ہوا تھا، یہ رقم ملی ہے۔ آپ نے اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن آپ اور آپ جیسی بہت ساری اچھی طبیعتیں اسے پسند نہیں کرتی تھی۔
آپ نے اسے لیا اور صدقہ فرما دیا۔ تو یہ مختصر سا اس سلسلے کی اس لائن کی تاریخ ہے کہ جوا اس زمانے میں کیسا تھا۔ بعد میں چونکہ یہ چیزیں اتنی رچ بس گئی تھیں کہ ہر آدمی اس میں گھسا ہوا تھا، شراب اور جوا اتنا عام تھا کہ ہر طبقے کے لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو نازل فرمایا اور اس کے احکامات نازل فرمانا شروع کیے، تو اس میں یہ تو سراسر ظلم ہے کہ ساری دولت ایک ہی آدمی کے پاس چلی جاتی ہے اور اندھا دھند معاملہ ہے، اور اس کا عموم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کو حرام قرار دیا جائے، لیکن دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس نے اکثر اور ایک دم کسی بھی چیز پر پابندی نہیں لگائی، ہمیشہ جس چیز پر بھی پابندی لگائی تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے جوئے پر اور شراب پر۔ سب سے پہلے یہ آیت ہے جس میں پوچھا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ شراب اور جوئے کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں جواب یہ دیا گیا اسم کبیر، ایک بڑے گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد کئی دنوں کے بعد، کئی لمبے وقت کے گزرنے کے بعد پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کے ذریعے سے جوا حرام کر دیا گیا۔ شراب کے سلسلے میں بھی اور بھی آیتیں آئیں، اس سے پہلے اور بھی احکامات آئے، تو اس کے بعد جوا پورے مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شان تھی کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منادی نے ندا دی کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو کسی کے گھروں میں مٹکوں میں بھرا ہوا شراب موجود تھا، کوئی اپنی شراب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی شراب کا برتن اپنے منہ سے لگا چکا تھا، لیکن سب نے پھینک دیا، سب نے انڈیل دیا، اور کہتے ہیں کہ مدینے میں اس موقع پر شراب کی ندی بہنے لگی۔ جس طریقے سے موسلادھار بارش ہونے کے بعد زیادہ مقدار میں پانی گلیوں کوچوں میں بہتا ہے، اس طرح سے ندی شراب بہنے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوئے کو حرام قرار دیا۔ بہت ساری قباحتیں اس میں موجود ہیں، بہت ساری برائیاں اس میں موجود ہیں۔ ایک برائی تو یہ ہے کہ دولت ایک ہی آدمی کے پاس سمٹ کر آ جاتی ہے، شریعت اسے پسند نہیں کرتی کہ ایک ہی آدمی یا ایک ہی طبقے کے لوگ مالدار ہوتے چلے جائیں اور دوسرے لوگ غریب کے غریب ہی رہیں۔ یہ اسلام کا منشا نہیں ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب بھی ترقی کرتا جائے اور مالدار بھی ترقی کرتا جائے، اور مالدار اپنی ترقی میں غریب کا خیال رکھے، پڑوسی کا خیال رکھے، رشتہ دار کا خیال رکھے۔ یہ اسلام کا منشا ہے۔ اسی طریقے سے جوئے میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کھیلنے والا یہ چاہتا ہے کہ مد مقابل کو نقصان پہنچے اور پوری دولت اس کی میرے ہاتھ میں آ جائے، کسی بھی طریقے سے اس کا مال میں ہڑپ لوں۔ قرآن نے کہا یا ایھا لا تبطلوا صدقاتکم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے آپس میں مالوں کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، اس میں وہ سب چیزیں نہیں لکھی جاتی۔ اسی طرح ایک اور قباحت یہ ہے کہ جو آدمی جوا کھیلنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہمارے علاقے میں بھی جو پرانے لوگ تھے، جوئے کی جو پرانی شکلیں چلتی تھی، اب تو آن لائن میں بہت ساری شکلیں وجود میں آ گئی، غیر محسوس طریقے پر ہم سب لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آن لائن میں بہت ساری شکلیں اس کی موجود ہیں، کوئی بھی اب آپ اسے دیکھیں، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ پیسے لگا رہے ہیں، نفع کی کوئی امید گارنٹی نہیں ہے، نفع ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ جوئے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اور کچھ نقصانات بتا کے ختم کروں۔ اور نقصانات اس کے کیا ہیں؟ ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی کی مالی حالت اچھی رہتی ہے، اسے دیکھ کر کے لوگ اس سے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ جوا کھیلنے کی وجہ سے آدمی ایک دم سے پاپر ہوتا ہے، دیوالیہ اس کا نکل جاتا ہے اور سارے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔
ایک پریشان نقصان یہ بتلایا گیا ہے کہ پورا خاندان اس سے اجڑ جاتا ہے جوا کھیلنے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب جوا کھیلنے کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کی اہلیہ بھی ساتھ ہو گئی، اس میں بیوی بھی ساتھ ہو گئی، وہ اسے بھی لے کر کے گئے، وہاں کھیلنے لگے۔ جب جوا کھیلتے کھیلتے جتنا مال لے کر کے گئے تھے ساری چیزوں میں ہار ہوتی چلی گئی، تو انہوں نے آخر میں اپنی بیوی کو بھی پیش کر دیا کہ لو اس پر اپنی بازی جیت جاؤ، اگر آپ جیت گئے تو یہ تمہاری ہے۔ کتنا عجیب قسم کا نشہ اس میں رہتا ہے۔ جو لوگ اس کے دیوانے ہیں وہ جانتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس پر فدا ہیں۔ اس کا قرآن کریم میں جو نقصان بتلایا گیا وہ سورہ مائدہ میں اگلی آیتوں میں اس کا نقصان بتلایا گیا، جس میں فرمایا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں شراب اور جوے کی وجہ سے دشمنی پیدا کرے، آپس میں لڑائیاں ہوں، عداوتیں ہوں، یہ چاہتا ہے۔ جوے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جوا کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں، آپس میں نقصانات جب زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپس میں دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لڑائیاں مچ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح مال کی آگے فرمایا عداوت والبغضاء، اس کے بعد فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ ایک نقصان یہ ہے کہ نماز اور اللہ کے ذکر سے یہ چیز غافل کر دیتی ہے۔ آدمی جوا کھیلنے بیٹھتا ہے تو نہ اسے دن کا احساس رہتا ہے، نہ اسے رات کا، نہ اسے نماز کا خیال رہتا ہے، نہ اللہ کے ذکر کا، ایک دم غافل ہو کر کے اس میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اب اس کی شکلیں کیا ہیں؟ اب ہم اپنے زمانے کے حساب سے جوے کی شکلوں کو دیکھیں، بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ معمولی باتوں میں ہم لوگ جوے میں اتر جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بچے آپس میں کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے ہیں تو آپس میں مقابلہ رکھتے ہیں کہ تمہاری ٹیم، دیکھو بال پر مقابلہ ہوتا ہے کہ اگر تمہاری ٹیم جیت گئی تو ہمیں اتنے بال تمہیں دینے پڑیں گے، اگر ہماری ٹیم جیت گئی تو تمہیں دینے پڑیں گے۔ یہ جوا ہے، یہ حرام ہے صراحتاً، یہ سٹا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایک تھرڈ پارٹی ایسا کرے، تیسرا آدمی یہ کرے کہ بھائی تم دونوں مقابلہ کرو، تم میں سے جو جیتے گا میں انعام دوں گا، یہ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ لیکن یہ شکل اس سے پہلے میں نے جو بتائی شکل وہ بالکل صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ جوے کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے شاپنگ مالز میں خالی ڈبے ہوتے ہیں، آدمی اسے خریدتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس میں کیا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے دے کر کے وہ چیز خریدتا ہے، اس میں 100 روپے کی مالیت بھی ہوتی ہے، کبھی 1000 روپے کی مالیت ہوتی ہے، کبھی خالی ڈبہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی جوئے کے اندر داخل ہے، یہ بھی سٹا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں گیمز ہوتے ہیں، ان گیمز میں آدمی کو پیسے دے کر داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ کیا گیم ہے بھائی؟ دیکھو یہ پیڈڈ گیم ہے، یہ پیسے کے بغیر کھیلنے جانے والا گیم نہیں ہے، پیسے پے کر کے آپ کو کھیلنا پڑے گا۔ اگر آپ جیتیں گے تو آپ کو انعام ملے گا، ہاریں گے تو آپ نے جو پیسہ پے کیا وہ ختم۔ یہ بھی جوئے میں داخل ہے، اس لیے کہ آپ کا پیسہ چلا گیا اب آپ کے ہاتھ سے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں آیا آپ کو، تو اسے بھی فقہاء نے جوئے میں اور سٹے میں شمار کیا ہے۔ اب آپ جوئے کی بڑی بڑی شکلیں دیکھیں، دنیا میں جو کرکٹ کے مقابلے ہوتے ہیں جسے ہمارے نوجوان بچے دیوانے بن کر کے دیکھتے ہیں، ان کا سارا مدار ہی جوئے پر ہی ہوتا ہے، ان کا سارا کھیل ہی جوئے پر ہوتا ہے۔ بڑی کمپنیاں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں کہ فلاں ٹیم جیت جائے تو میں اتنا تمہیں دوں گا، یہ مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ آپس میں بات کر کے ہارتے اور جیتتے ہیں۔ اس کا بھی ہمارے بچوں کو علم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے بچے اس کے دیوانے بن کر کے دیکھتے ہیں، بڑی بیوقوفی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے
کہ آپ 1 گھنٹہ نکالو خود کھیل لو، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ کرکٹ کو دیوانہ بن کر کے اسکرین پر دیکھا جائے۔ میں ایسے بچوں سے بولتا ہوں کہ کیا تم یہ کام کرو گے کہ تم کسی کو لے کر جاؤ، کسی اچھے ہوٹل میں لے جاؤ، وہاں اپنے پیسے سے اس سے کوئی چیزیں خرید کر دو اور اسے کہو کہ تم کھاتے رہو، میں دیکھ کر کے مزہ لیتا رہوں، مجھے خوشی ہوتی رہے گی، دیکھو یہ لیگ پیس کھا رہا ہے، یہ فلاں چیز کھا رہا ہے، مجھے خوشی ہو رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا کھیل رہا ہے اس میں تمہاری خوشی کا کیا مطلب؟ خواہ مخواہ ہم لوگ اپنی طرف سے کسی کے حامی بن جاتے ہیں، کسی کے مخالف بن جاتے ہیں، کسی ٹیم کی حمایت میں اتر جاتے ہیں۔ اتنی دیوانگی ہے کہ بعض مرتبہ بعض بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے اس ٹیم کا جیسا کپڑا پہن کر کے آ جاتے ہیں جب مقابلہ چلتا ہے۔ تو بہت گری ہوئی بات ہے، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور جوئے کی بہت ساری شکلیں جو مارکیٹ میں آ چکی ہیں، آن لائن میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے اس میں غور کر کے معاملات میں اترنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال حرام کی پائی سے حفاظت فرمائے، اور خالص حلال مال ہمیں کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حلال مال کے کھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال مال کھاؤ اور عمل صالح کرو، رسولوں سے کہا گیا ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب حلال مال کھائے گا اس کے دل میں نیک عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوگی۔ اور یہاں سود کے بارے میں، جوا کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا گیا کہ جوا اللہ کی عبادت سے غفلت پیدا کرتا ہے۔ حرام غذا کے ذریعے سے جب حرام غذا ہمارے پیٹ میں جائے گا تو عبادتوں سے، تلاوت سے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے ہم کو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔